ہو سکتا ہے یہ بیان آج آپ کی زندگی بدل دے۔ آج ہم سب ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں سب کچھ ہے پھر بھی سکون نہیں۔ پیسہ ہے، موبائل ہے، رشتے ہیں، لیکن دل خالی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیند نہیں آتی، دل میں عجیب سا بوجھ ہوتا ہے۔ ہنسی چہرے پر ہوتی ہے مگر روح رو رہی ہوتی ہے، اور ہم پوچھتے ہیں یا اللہ سکون کیوں نہیں ملتا؟ جواب صرف ایک ہے، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ہم نماز سے دور ہو گئے ہیں، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور اپنے گناہوں سے بے خبر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں دے مگر ہم اللہ کو وقت دینے کو تیار نہیں۔ ہم چاہتے ہیں دعا قبول ہو مگر سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں مشکل دور ہو جائے مگر صبر کرنا بھول گئے ہیں۔ یاد رکھو جو دل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دھڑکتا اسے دنیا کے لیے بھی کبھی سکون نہیں ملتا۔ جو آنکھ اللہ کے در سے نہیں روتی وہ دنیا کے غموں سے ضرور روتی ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے میں بہت مصروف ہوں، کبھی موبائل یوز کرنے میں، کبھی کچھ کرنے میں، کبھی کچھ کرنے میں، مگر فجر کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں زندگی بہت مشکل ہے لیکن تہجد کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ہم کہتے ہیں قسمت خراب ہے لیکن توبہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں لوگ بہت ظالم ہیں لیکن ہم خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم میری طرف ایک قدم چلو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، مگر ہم قدم ہی نہیں اٹھانا چاہتے۔ یاد رکھو سکون مال سے نہیں ملتا، سکون اور چیزوں سے نہیں ملتا، سکون صرف سجدے سے ملتا ہے۔ جس دن تم سجدے میں روئے اس دن اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ تم کہتے ہو میں بہت گنہگار ہوں مگر اللہ کہتا ہے میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تم کہتے ہو میں اس لائق ہی نہیں ہوں، اللہ کہتا ہے میری رحمت لامحدود ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تم امید کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ تم بدل نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں بدل سکتا ہوں۔ ایک سجدہ وہ ہوتا ہے جو صرف زمین پر ہوتا ہے، اور ایک سجدہ وہ ہوتا ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ آج اگر تم ٹوٹ چکے ہو تو یاد رکھو اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ آج اگر تم رو رہے ہو تو اللہ تمہارے ہر آنسو گنتا ہے۔ تم جس درد کو چھپاتے ہو اللہ اس درد کو سمجھتا ہے۔ تم جس بات کو کسی کو نہیں بتا سکتے اللہ اسے سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ لوگ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دنیا دھوکہ دے سکتی ہے، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں سمجھتے ہو مگر حقیقت میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں دیر ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ بہتر وقت کا انتظار کروا رہا ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیرا نہیں کرتا۔ اللہ کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی اللہ تم سے وہ چیز چھین لیتا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، اور کبھی کبھی تمہاری پسندیدہ چیز تم سے اس لیے چھین لیتا ہے تاکہ تم اس چیز کی تڑپ میں اللہ سے مل جاؤ، اور جو چیز تمہیں اللہ کے قریب لے آئے وہ تمہارا سب سے بڑا گفٹ ہے۔ آج اگر تم صرف ایک عادت ڈال لو اور وہ چیز ہے روز اللہ سے بات کرنا، تو دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے۔ روز قرآن پاک پڑھو، 2 رکعت نفل حاجت پڑھو، روز ایک سچی توبہ، پھر دیکھو اللہ کیسے راستے کھولتا ہے۔
پھر دیکھو اللہ کیسے دل صاف کرتا ہے۔ تمہارا ماضی چاہے کیسا بھی ہو، اللہ تمہارا فیوچر بدل سکتا ہے، لیکن شرط ایک ہے، تم اپنا دل اللہ کو دے دو۔ دنیا تم سے صرف تمہاری طاقت چاہتی ہے، اللہ تم سے تمہاری کمزوری چاہتا ہے، کیونکہ جب تم ٹوٹ کر اللہ کے پاس آتے ہو تبھی اصل بندگی شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جو سجدہ چھوٹ جائے وہ غم بن کر واپس آتا ہے، اور جو غم سجدے میں رکھ دیا جائے وہ رحمت بن کر لوٹ جاتا ہے۔ آج اگر تم زندہ ہو تو سمجھ لو اللہ نے ابھی تم سے کام لینا ہے۔ ابھی تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی تمہاری دعا ضائع نہیں ہوئی، ابھی اللہ نے تم پر رحمت کے دروازے کھولنے ہیں۔ اس لیے مایوسی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، سجدہ پکڑ لو، کیونکہ اللہ سے جڑ کر کوئی بھی کبھی نہیں ہارا، اور جو اللہ سے کٹ کر جیتا ہے وہ اصل میں جی کر بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ آج کا دن توبہ کا دن بنا لو، آج کا دن دعا کا دن بنا لو، آج کا دن اللہ کے لیے بنا لو۔ کل کا وعدہ مت کرو، کیونکہ موت کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، وارننگ نہیں آتی۔ اگر دل میں تھوڑا سا بھی درد محسوس ہو رہا ہے تو سمجھ لو اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ اس آواز کو اگنور مت کرو، اس احساس کو دباؤ مت۔ آج ہی پلٹ آؤ، آج ہی سجدہ کر لو، آج ہی کہہ دو یا اللہ میں لوٹ آیا ہوں، کیونکہ اللہ کے دروازے صرف موت پر ہی بند ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہر گنہگار کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ تم کتنے بھی گر چکے ہو اللہ تمہیں اٹھا سکتا ہے، تم کتنے بھی گناہوں میں ڈوب گئے ہو اللہ تمہیں نکال سکتا ہے۔ بس ایک آنسو، سچا آنسو، اور ایک سجدہ، سچا سجدہ، پھر دیکھو زندگی کیسے پلٹتی ہے تمہاری، پھر دیکھو دل کیسے ہلکا ہوتا ہے۔ یہی بیان تمہاری زندگی بدلنے کے لیے ہے، یہی نصیحت تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ اگر آج تم نے صرف ایک بات یاد رکھ لی کہ میرے اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا، سمجھ لو تم جیت گئے ہو۔ دنیا تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تمہیں پوری طرح سمجھتا ہے، اور جسے اللہ سمجھ لے اسے دنیا کے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم سجدے کی طرف جاؤ گے یا غم کی طرف، تم قرآن کی طرف جاؤ گے یا ڈپریشن کی طرف، تم اللہ کی طرف جاؤ گے یا دنیا کی طرف۔ اور یاد رکھو، جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے وہی اصل زندگی کا راستہ ہے، باقی سب راستے صرف تھکان کے ہیں۔ آج سے اپنی زندگی کا نیا چیپٹر شروع کرو، جس کا ٹائٹل ہو اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ پھر دیکھو ڈر کیسے ختم ہوتا ہے، پھر دیکھو سکون کیسے آتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ رہ کر کوئی بھی کبھی تنہا نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے بغیر جیتا ہے وہ بھیڑ میں بھی اکیلا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، زندگی خود سیدھی ہو جائے گی۔ نہ لوگوں سے امید رکھو، نہ تقدیر سے شکوہ کرو، بس اللہ سے تعلق بنا لو، کیونکہ اللہ کا ایک فیصلہ تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اور یہ بیان اسی لیے تھا کہ تم اللہ سے واپس جڑ جاؤ۔ اگر تم رو لیے ہو اس بیان پر تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اب بس سجدہ کمپلیٹ کرنا باقی ہے۔ اللہ تمہارا دل بدل دے، اللہ تمہاری سوچ بدل دے، اللہ تمہاری زندگی بدل دے۔
آمین۔ اس بیان کو صرف سننا مت، اس پر عمل بھی کرنا، کیونکہ سننا تو صرف ایک کان کا کام ہے، بدلنا دل کا کام ہوتا ہے، اور اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اگر تم بدل گئے تو تمہاری قسمت خود بدل جائے گی، اور یہی اس بیان کا مقصد تھا۔ اللہ ہمیں اپنی طرف واپس بلا رہا ہے۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم جواب دیں گے یا پھر ہمیشہ کی طرح کل پر چھوڑ دیں گے؟ اور کل کبھی نہیں آتا، آج ہی آتا ہے، ابھی آتا ہے۔ اسی لیے لمحے ضائع مت کرو، اسی لیے آج ہی لوٹ جاؤ۔ اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور جب بندہ اللہ کے پاس لوٹ آتا ہے تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔